الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو علماء کی علمی اور فکری تربیتی نشست میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ مفتی عثمان اعجاز صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ٹیکسلا کے علماء حق نے ایک مستقل باہمی رابطے کی صورت میں ایک نظم بنایا ہے اور ان حضرات نے مشورے میں طے کیا ہے کہ ہم 10 مئی بروز جمعہ مغرب کے بعد علماء کرام کی ایک نشست رکھیں، اور مجھ سے فرمایا کہ ہمارے حضرات نے طے کیا ہے کہ اس میں میری گفتگو بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سعادت سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، میری عادت ہے میں ہمیشہ میزبان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ فرمائیں کہ میں نے بیان کتنے بجے شروع کرنا ہے، مجھے فرمائیں میں نے بیان کتنی دیر کرنا ہے، اور مجھے فرمائیں کہ میں نے بیان میں کیا بات کہنی ہے۔ میں ہمیشہ یہ 3 باتیں پوچھ لیا کرتا ہوں۔ تو مجھے ان نے فرمایا کہ 8 بجے بیان شروع کر دیں اور 35 سے 40 منٹ تک گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اسی حساب سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورے وقت میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہم سمجھیں کہ 4 لفظ ہیں اور ان کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 دین اسلام۔ نمبر 1 دین کیا ہے؟ نمبر 2 مسلک کیا ہے؟ نمبر 3 مذہب کیا ہے؟ نمبر 4 منہج کیا ہے؟ یہ دین، مسلک، مذہب اور منہج، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین نام ہے منصوصات قطعیات کا، اور مسلک نام ہے منصوصات ظنیات کا، مذہب نام ہے اجتہادیات کا، اور منہج نام ہے طریقہ کار کا۔ یہ 4 لفظ سمجھ آ جائیں تو بہت ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اوقات ہم دین کے اختلاف کو مذہب کا اختلاف سمجھ لیتے ہیں، مذہب کے اختلاف کو ہم مسلک کا اختلاف سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی مسلک کے اختلاف کو دین کے اختلاف سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عجیب سی الجھن ہے، اور یہ ساری الجھنیں اور یہ اشکالات و خدشات نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دین نام ہے منصوصات قطعیات کا، جس کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ گویا دین کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ نمبر 2 مسلک، یہ نام ہے منصوصات ظنیات کا۔ ان کے انکار سے آدمی دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے۔ تو گویا مسلک کا اختلاف یہ اختلاف ہے اہل سنت اور اہل بدعت، یعنی سنت اور بدعت کا، لیکن عملی نہیں بلکہ سنت اور بدعت اعتقادی۔ نمبر 3 مذہب، یہ نام ہے اجتہادیات کا۔ تو یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ یعنی ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف خطا ہے، یعنی حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، دوسری جانب خطا ہے اور اس میں حق کا احتمال موجود ہے۔ یہ 2 چیز سمجھ لیں۔ یہ مذہب کا اختلاف کیا، اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، حضرت امام، یہ جو ائمہ 4 کا اختلاف ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان کا باہمی اختلاف یہ مذاہب کا اختلاف ہے۔ اور چوتھا اختلاف ہے منہج کا، یہ اختلاف ہے طریقہ کار کا۔ طریقہ کار کے اختلاف الگ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔
تو دین کا اختلاف الگ ہے، مسلک کا اختلاف الگ ہے، مذہب کا اختلاف الگ ہے، منہج کا اختلاف الگ ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہمارے یہاں بسا اوقات کورسز ہوتے ہیں جس میں مسالک کا اختلاف پڑھایا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے تقابل ادیان، اور کبھی تقابل ادیان ہے اور پڑھایا جاتا ہے مسالک کے اختلاف کو. بتائیں کتنا فرق ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ 4 لفظ کو ہم سمجھ لیں. دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، اور یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے. دین اسلام، دین یہود، دین نصارہ، دین ہنود، یا ادیان کے اختلاف. اسی طرح جو مسلک کا اختلاف ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، اور اس کا اختلاف اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف ہے. یہ کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے. اور جو مذہب کا اختلاف ہے، اجتہادیات کا اختلاف ہے. یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں، یہ حق اور خطا کا احتمال ہے. آپ تمام کتب اٹھا لیں، مذہب ابی حنیفہ، مذہب شافعی، تو یہ مذاہب کا اختلاف ہے. اور منہج، یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے. ایک منہج دیوبند کا ہے، یہ منہج ہے. کوئی منہج ندوہ کا، یہ منہج ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں مناہج کے اختلاف کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ادیان کے اختلاف آتا ہے کہ اس میں اتفاق کی گنجائش ہی نہیں ہے. مسالے کے اختلاف آتا ہے کہ اس میں اتفاق کی گنجائش ہی نہیں ہے. قدر مشترک پر اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن اختلافی چیزوں پر اتفاق نہیں ہوتا. اور مذاہب کے اختلاف یہ رحمت ہے، یا اتفاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مناہج کے اختلاف وہ اختلاف ہی نہیں ہے، طریقہ کار میں کے اختلاف. ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں طریقہ کام کا بدلتا رہتا ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں. دوسری بات، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ اس عقیدے میں دیوبند کا اتفاق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عقیدے میں دیوبند کا اختلاف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں. نمبر 1، سرپرست دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، اور سب سے پہلے طالب علم اور سب سے پہلے صدر مدرس اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے مسترشد اور ان سے فیض یافتہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگرد حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا الیاف، حضرت علامہ شیبی رحمۃ عثمانی، حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ. یہ حضرات وہ تھے جو براہ راست تلامذہ ہے. تو گویا دیوبندیت نام ہے مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی، شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ کا. اگر کسی عقیدے پر یہ حضرات متفق ہیں تو ہم کہیں گے اس عقیدے میں دیوبندیت کا اتفاق ہے. اور اگر کسی پر ان میں سے کسی کا اختلاف ہے تو ہم کہیں گے اس میں دیوبندیت کا اختلاف ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے اور فرد کی رائے یہ ہے. اور اگر ان سے بعد آنے والا بندہ، خواہ وہ حضرت مدنی کا بالواسطہ شاگرد ہو، بلا واسطہ شاگرد ہو، لیکن شیخ الہند کا بلا واسطہ شاگرد نہ ہو، اگر وہ ان حضرات کی رائے سے اختلاف کرے، اس کو یہ نہیں کہتے یہ دیوبندیت میں اختلاف ہے، اس کو کہتے ہیں دیوبندیت سے اختلاف ہے. میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں بتعلق روح زندہ ہے. ان کی قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو ملائکہ پہنچاتے ہیں. یہ ان حضرات کا اتفاقی عقیدہ ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی چند افراد، ایک جماعت اس عقیدے کو نہ مانے اور خود کو دیوبندی کہے، ہم یہ نہیں کہیں گے عقیدہ حیات النبی میں دیوبندیوں کا اختلاف ہے. ہم یہ کہیں گے عقیدہ حیات النبی پر دیوبندیوں کا اتفاق ہے، اور فلاں شخص کا یا فلاں جماعت کا دیوبندیوں سے اختلاف ہے. تو دیوبندیت کا اتفاق اور بات ہے، اور دیوبندیت سے اختلاف اور بات ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ہم نے ایک عام سی بات کر رکھی ہے، اس میں دیوبند کا اختلاف ہے، اس میں دیوبند کا اختلاف ہے، اس میں دیوبند کا اختلاف ہے. بھائی دیوبندیت کا معیار طے ہونا ضروری ہے کہ دیوبندیت کا مطلب کیا ہے. دیکھیں میں پھر کیا ہے کہ منہج ہر دور میں بدلتا ہے، ہر علاقے میں بدلتا ہے، طریقہ کار بدل جاتا ہے، نظریات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے. المحند علی المفند یہ دیوبندیت کی دستاویز ہے، یہ نظریاتی کتاب ہے، یہ طریقہ کار پالیسی نہیں ہے. اس وقت وقتی ضرورت تھی اور آج نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح
ذہن نشین فرما لیں۔ حق بیان کرنا ہے، کبھی ضرورت ہوگی لہجہ گرم ہوگا، کبھی ضرورت ہوگی لہجہ نرم ہوگا، کبھی ضرورت ہوگی بیان کھڑے ہو کر کبھی ضرورت ہوگی بیٹھ کر لیں گے۔ یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے نا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو دیوبندیت کے اتفاق کا مطلب کیا ہے، دیوبندیت کے اختلاف کا مطلب کیا ہے، اور دیوبندیت سے اختلاف کا مطلب کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے اس کی نظیر پیش کر دیتا ہوں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اختلاف کیا، کہا جی نہیں، آخری نبی کے بعد اور نبی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب دنیا میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے مسلمانوں کے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں مسلمانوں کے اختلاف نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کے مسئلے میں قادیانیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ تو دیوبندیت کا اتفاق اور دیوبندیت سے اتفاق اور دیوبندیت سے اختلاف کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو میرے ذمہ ہے میں نے حضرات کے عقیدے کے اختیار کروں۔ اگر میں ان کا عقیدہ اختیار نہیں کر سکتا تو مجھے دیوبندی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پھر کوئی اور نسبت قائم کر لینی چاہیے۔ تیسری بات، دین اسلام کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات۔ دین اسلام کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات یعنی عقائد، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات یعنی اخلاق، اور معاملات لین دین، دیگر مسائل، معاشرات رہن سہن، باہمی حقوق۔ اگر آپ ان کو تھوڑا سا مختصر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں دین اسلام کے بنیادی اجزاء 3 ہیں: اعتقادات عقائد، عبادات اعمال، اخلاقیات اخلاق۔ آپ اس کو مزید مختصر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی اجزاء 2 ہیں: نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، اور نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ یہ بنیاد ہے پورے دین کی، یہ عقیدہ ہوگا اور یا عمل ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا یا عمل ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا یا عمل ہوگا۔ یہ بنیاد ہے پورے کے پورے دین کی۔ میں اس پہ حوالہ جات نہیں دے رہا، میں اس پہ دلائل نہیں دے رہا، میں مختصر وقت میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات کہہ سکوں تاکہ ہمیں الجھنیں کبھی پیدا نہ ہوں۔ تو گویا دین اسلام کے بنیادی اجزاء 2 رہ جائیں گے: نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ آپ قرآن کریم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 آمن، اس کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2 عمل الصالحات، عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3 تواصی بالحق۔ نمبر 4 تواصی بالصبر کرتا ہو۔ تواصی بالحق کا معنی کیا ہے؟ تواصی بالصبر کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تواصی بالحق کا یہ ہے صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو۔ تواصی بالصبر کا معنی یہ ہے اس دعوت پر مشکل آئے تو برداشت کرتا ہو۔ تواصی بالحق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، یہ شبہات کا ازالہ کرتا ہو۔ اور تواصی بالصبر کا معنی یہ ہے کہ اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے، یہ خواہشات کی اصلاح کرتا ہو۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کا عمل بھی درست ہو۔ آپ اہل علم ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والعصر میں جو قسم اٹھائی ہے، ہمیشہ قسم تاکید کے لیے نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھار قسم زبان عرب میں اپنے دعویٰ پر بطور دلیل کے آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہی انسان کامیاب ہوگا، عقیدہ درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، دعوت پر مشکل ہے تو برداشت کرتا ہو۔ اس پہ دلیل والعصر، زمانہ، تاریخ انسانی۔ قرآن کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک قرآن کو پڑھتا ہے۔ میں بھی مخاطب ہوں، آپ بھی مخاطب ہے قرآن کریم کے۔ تو قرآن کریم نے دلیل پیش کی ہے والعصر، انسانی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کے آنے تک پوری تاریخ انسانی کو دیکھ لیں، وہی انسان کامیاب ہے جس نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ جس نے نہیں کیا وہ مٹ گیا ہے،
نام و نشان اس کا ختم ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا آئندہ بھی اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنا عقیدہ درست رکھنا پڑے گا، اعمال اس کو صحیح کرنے پڑیں گے، صحیح عقیدہ مسنون اول کو دعوت دینی پڑے گی۔ اگر دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرے۔ نمبر 4، میں نے بتایا کہ دین اسلام کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ ان 5 اجزاء میں عقائد کی حیثیت کیا ہے؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دین اسلام ایک عمارت ہے، ایک تعمیر ہے، ایک مکان ہے، ایک بنا اور بلڈنگ ہے، اور ایک اس کی زمین ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ زمین نہ ہو اور مکان تعمیر ہو جائے، زمین نہ ہو اور بلڈنگیں بن جائے۔ جب بھی زمین ہوگی بلڈنگ ہوگی، زمین پر ہوگی۔ تو دین اسلام کے 4 اجزاء ایک ایسی تعمیر ہے کہ جس کا 5واں جز عقیدہ، یہ اس کے لیے زمین ہے۔ اگر یہ ہوگا اوپر کی عمارت قبول ہے، اگر یہ نہیں ہوگا اوپر کی عمارت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ زمین اچھی ہو عمارت اچھی ہوتی ہے، زمین کچی ہو کمزور ہو عمارت بھی کچی ہوتی ہے۔ عقیدہ پکا ہوگا اوپر کے 4 اجزاء بھی پکے ہوں گے، عقیدہ کچا ہوگا اوپر کے 4 اجزاء بھی ہلتے رہیں گے۔ کسی وقت بندہ اس کو خیر بات کہہ کے یا وہ کافر ہو جائے گا یا وہ اعتقادی بدعتی ہو جائے گا اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے گا، جس کی حیثیت زمین کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان العقائد کلھا اس الاسلام الفتح ان ذا امر واحد بینہن فقد غوا، کہ اسلام کے جو بنیاد ہے اسلام کی یہ عقائد ہیں، اور اگر یہ عقائد ہل گئی تو بنیاد ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک عقیدہ بھی چلا گیا تو انسان کے سارے دین اسلام کی عبارت ختم ہو جائے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جو بد عقیدہ ہے، منکر آیات ہے، اگر یہ چاہے کہ میں جنت میں داخل ہوں تو ناممکن ہے۔ اس کے لیے جنت آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ آپ اہل علم میں جانتے ہیں 7 آسمان کے اوپر علیین اوپر جنت ہے، آسمان سے گزر کے جنت پہ جانا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور اس کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا ناممکن ہے، اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ بتاؤ عقائد کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرما دیں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر انسان کے عقائد درست ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر انسان کے عقائد درست نہ ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کی بنیاد عقائد ہیں، اعمال نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اعمال درست ہیں تو براہ راست جنت میں جائے گا، اگر اعمال میں فساد ہے تو ممکن ہے اعمال کے ساتھ بھگت کر جہنم سے ہو کر جائے، ممکن ہے کسی کی شفاعت سے جائے، ممکن ہے اللہ اپنے کرم سے اس کے اعمال بد عملیوں کو معاف کر دے اور جنت میں چلا جائے، لیکن جانا عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ بغیر سے عقیدے کے جنت میں دخول ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ عقائد کتنے اہم ہیں، عقائد کی کیا حیثیت ہے دین میں۔ پھر میں علماء کرام سے بڑی درد کے ساتھ گزارش کروں گا، میں عقائد کی بات کرتا ہوں، ایک عقیدے کی بات نہیں کرتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا، اور دیوبندیت کا مزاج قطعاً یہ نہیں ہے کہ بھئی میرا تو عنوان ختم نبوت ہے، مجھ سے صحابہ کی بات نہ کرو، میرا عنوان تو صحابہ ہے، مجھ سے ائمہ کی بات نہ کرو، میرا عنوان تو فقہ ہے، مجھ سے حیات النبی کی بات نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عنوان تو حیات النبی ہے، مجھ سے یہ غیر مقلدیت کی بات نہ کرو، میرا عنوان تو اجتہاد و تقلید ہے، یہ مجھ سے فلاں بدعت کی بات نہ کرو۔ ہمارا عنوان کامل اور مکمل دین ہے۔ میں ایک عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں تمام عقائد کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نے تمام عقائد کو سمجھنا ہے، تمام عقائد کو بیان کرنا ہے اور تمام عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ ایک عالم نبی کا وارث ہے، پیغمبر کا مزاج یہ نہیں تھا کہ یہ میرا عنوان ہے یہ نہیں ہے، اور عالم کہہ دے میرا یہ نہیں ہے میرا وہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک پہ توجہ زیادہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے عنوان کو اپنے موضوع سے خارج کر دیا جائے، یہ عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عقائد کی بات کرنی ہے، صرف عقیدے کی بات نہیں کرتی۔ ہمارے المیہ کیا ہے کہ بس اوقات عقائد کی محنت کو شرارت سمجھا جاتا ہے،
اور اگر عقائد کی محنت کی شرارت نہ سمجھا جائے تو پھر ایک عقیدے پر محنت کرتے ہوئے دوسرے عقیدے پر محنت کی تردید کر دی جاتی ہے، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ عقائد کی محنت بنیاد ہے، اور عقیدے کی نہیں، تمام عقائد کی ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو دین اسلام کے عقائد کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، ہمیں اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پانچویں بات کہ جب ہم نے عقائد اور اعمال پہ کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اگر ہم نے عقائد پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کریں، اپنے عقائد کو اپنے دلائل سے سیکھیں اور اپنے عقائد کو اپنی کتب سے پڑھیں، اپنے عقائد کے لیے اپنے ماہرین عقائد کو سنیں، باطل کو مت سنیں جب تک اپنے عقائد پر تیاری نہ ہو، اپنے عقائد کو اپنے دلائل سے سیکھیں۔ میں مختصر ترین سا نصاب عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی عالم عقائد پر تیاری کرنا چاہے تو سب سے پہلے اصول عقائد پر میری کتاب ہے، مطالعہ فرما لیں، پھر اسلامی عقائد کتاب مختصر مطالعہ فرما لیں، پھر کتاب العقائد قدر تفصیل ہے اس کا مطالعہ فرما لیں، پھر عقیدہ حسنہ شاہ ولی اللہ، اس پر میری شرح عقیدہ حسنہ ہے، عقیدہ نصفیہ، اس پر میری شرح عقیدہ نصفیہ ہے، عقیدہ تحاویہ، اس پر میری شرح عقیدہ تحاویہ ہے، اور الفقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی، اس پر میری شرح فقہ اکبر موجود ہے۔ آپ ایک اصول عقائد اور یہ آپ 7-6 کتب رکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عقائد کو پڑھنا سمجھنا کتنا آسان ہے۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کے اسباق موجود ہیں، ان میں سے کچھ چھپ گئی ہیں، کچھ کتابیں چھپ رہی ہیں، یہ سب آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک عقیدے پر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر کام کر دیا ہے، عقیدہ توحید پہ، ختم نبوت پہ، عصمت انبیاء پہ، حیات النبی پہ، ثواب و عذاب قبر پہ، توسل پہ، اور دیگر جو ہمارے اختلافی مسائل اس پر 50 کے لگ بھگ تو مکمل فائلیں تیار ہو چکی ہیں۔ میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ اگر کام کرنا، نمبر 1، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں۔ اگر ہم مناسب سمجھیں تو ہماری تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن کلاس ہوتی ہے، مفتی عثمان اجاز صاحب پتہ ہے، مولانا حسین صاحب کو پتہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ہفتے میں صرف 2 دن، ہفتہ اتوار سبق ہوتا ہے اور شام کو صرف 2 گھنٹے سبق ہوتا ہے۔ آن لائن آپ گھر بیٹھ کے داخلہ لے کے اس میں سبق میں شرکت کر لیں۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں 400 سے زائد علماء اس کے اندر شریک ہے۔ اس سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں آپ بھی اس میں تشریف لیں، آپ بھی ہمارے اس بات کو سن لیں، کچھ ہماری غلطی ہو تو آپ اس کی تنبیہ فرما دیا کریں، ہم بھی انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ نمبر 2، اگر ہم نے کام کرنا ہے تو میں گزارش کروں گا ہم 4 چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اعتدال، نمبر 3 دلائل، نمبر 4 تسلسل۔ کام اخلاص سے کریں، آخرت میں اجر ہوگا۔ اعتدال سے کریں، کام ختم نہیں ہوگا۔ دلائل سے کریں، شکست نہیں ہوگی۔ اور اگر تسلسل سے کریں گے تو کام جم جائے گا اور کام پھیل جائے گا۔ اخلاص نہیں ہے تو اجر نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے تحریک جلدی مٹ جائے گی، اور اگر دلائل نہیں ہے تو غالب نہیں آ سکتے، تسلسل نہیں ہے تو بہت جلدی ختم ہو جائیں گے، فلاپ ہو جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کام کرتے رہیں، کسی شخص کی بنیاد پہ کام نہ کریں۔ یعنی اگر کوئی ختم نبوت کا منکر آ گیا ہے تو عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیں، اگر کوئی صحابہ کا گستاخ آ گیا ہے الیاذ باللہ تو صحابہ پر بیان کر دیں، اہل بیت کا دشمن آ گیا ہے اہل بیت کے مناقب بیان کر دیں، یا اگر کوئی تقلید کا منکر آ گیا ہے تقلید پہ بیان کر دیں، کوئی حیات النبی کا منکر آ گیا اس پر بیان کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، کام کا طریقہ کار یہ ہے ہم اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے مدارس میں، اپنے مراکز میں اخلاص، دلائل، اعتدال، تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد کو جاری رکھیں، بیان کرتے رہیں، خواہ ان کا کوئی منکر ہو، خواہ ان کا وہاں پہ منکر موجود نہ ہو، انشاءاللہ العزیز فتنے پیدا نہیں ہوں گے۔ جب ہم بیان نہیں کریں گے، عقائد نہیں پڑھائیں گے، اس سے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ پیدا ہونے کے بعد فتنوں کو بہت مشکل ہے ختم کرنا۔ پھر بس اوقات ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس کا وقت گزر جاتا ہے، ہم پھر اس پہ دلائل پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ مثلا تراویح 20 رکعت ہے، ہمارا معمول ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کورس کراتے ہیں تراویح کا، کورس نہیں کرنا، کتاب نہیں دیکھنی، دلائل نہیں پڑھنے،
رمضان آ جانا ہے، لوگوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دینا ہے، رمضان کے بعد ہم سے رابطہ کرنا ہے کہ جی مولانا صاحب 20 رکعت تراویح پر دلائل کیا ہیں؟ کچھ لوگوں نے شور کیا ہے۔ میں نے کہا بھی سانپ گزر گیا، لکیر بن گئی، اس لکیر کو پیٹنے سے ہم پیٹیں گے تو سانپ کا کیا بگڑے، تو گزر گیا، اب کیا فائدہ۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ بیان کریں، کسی فتنے کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ کے لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ کہیں ڈینگی نہیں پہنچا، سپرے تب بھی ہوتا ہے۔ کہیں مچھر نہیں آئے، ان کے آنے سے پہلے سپرے ہوتا ہے۔ کہیں وبائی بخار نہیں آیا، آنے سے پہلے سپرے ہوتا ہے۔ فتنہ آنے سے پہلے سپرے کریں۔ جس کو اپنے جان کی فکر ہوتی ہے وہ وبائی بیماری آنے سے پہلے اس کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور جن کو ایمان سے محبت ہوتی ہے وہ ایمان میں فساد پھیلنے سے پہلے وہاں پہ اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ تو کسی کو مد مکمل سمجھ کر کام نہ کریں، تسلسل سے کام کریں۔ نمبر 3، میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں جب کام کریں گے تو میدان میں ہمارے اہل حق دوسرے بھی ہیں، ہمارے اہل حق کے بہت سارے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھیں، اس کی کمزوری چھاپیں نہیں، اس کی کمزوری چھپائیں، کمزوری پر پردہ ڈالیں، عیوب کو دفن کریں، میدان میں نکلنے والے کا احترام کریں۔ آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نبی نہیں ہے، پھر صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، نبوت سے 1500 سال بعد کے لوگ ہیں اور آج کے دور میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، کمی کوتاہی ہو جائیں تو دفن کریں۔ میں اس پر جملہ سناتا ہوں محدث بنوری، مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ پیتے ہیں اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہے، آپ کا ہمسایہ نہیں اٹھائے گا۔ جس عالم کی صلاحیت سے کام آپ لیتے ہیں، اگر اس کی کمزوری ہے تو برداشت آپ کریں گے، آپ کے اعتقاد کو دشمن برداشت نہیں کرے گا۔ اس کو ذہن نشین فرمائیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 4، دیکھیں اپنی رائے دینے کی بجائے، اپنی الگ اڈائی کی مسجد بنانے کی بجائے، ہر مسئلے پر اپنی خود نمائی کی بجائے اپنے جو اکابر ہیں ہمارے، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی رائے کو وزن دیں، ان کی رائے کو لے کر چلیں۔ میں بڑے آسان لفظوں میں آسان سی تعبیر اختیار کر کے عرض کرتا ہوں، اگر ہم جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے کا احترام کر کے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق چلیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، جس طرح دنیا میں محبوبیت ان کو ملی تھی ہمیں ملے گی، جس طرح عند اللہ مقبولیت ان کو ملی تھی ہمیں ملے گی، جس طرح اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہمارے ساتھ آئی، اور جہاں قیامت کے اللہ حشر ان کا فرمائیں گے وہیں ہمارا بھی فرمائیں گے۔ بتاؤ کتنے فائدے ہیں اپنے اکابر کی رائے کا احترام کرنے کے۔ اس لیے اپنے اکابر کی رائے کا احترام کریں، اپنے بڑوں کی رائے کا احترام کریں، اور جو حضرات لکھ کے دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نمبر 4، ہماری اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی ہمارے ملک میں مختلف جماعتیں مختلف محاذوں پہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی جماعت میدان سیاست میں ہے، کوئی جماعت میدان جہاد میں ہے، کوئی جماعت میدان دعوت و تبلیغ میں ہے، کوئی جماعت مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کوئی خانقاہی نظام کو بنانے کے لیے ہے، کوئی اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہے، کوئی اجتہاد و تقلید پہ کام کر رہی ہے، کوئی رد قادیانیت پہ ہے، کوئی رد رافضیت پہ ہے، کوئی رد بدعات پر ہے، مختلف عنوان پہ۔ یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی جماعت کا کارکن نہ ہونا اور بات ہے، اور کسی بھی جماعت کا احترام کرنا، عزت کرنا یہ اور بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان جماعتوں میں سے کس کا کارکن بنے، کس کا کارکن نہ بنے۔ ہاں، میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں، ہمیں ان تمام جماعتوں کا احترام کرنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کی بجائے اگر کی الجھن پیدا ہو تو اس جماعت کی قیادت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک یہ بات بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص بھی آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ میں نے کبھی کسی عالم کی مخالفت
نجی مجلس میں کی ہو یا اعلانیہ کی ہو، تقریراً کی ہو یا تحریراً کی ہو، کبھی کسی اہل حق کی جماعت پر تنقید کی ہو، خلوت میں یا جلوت میں کہتا ہوں ہر جماعت کی اپنی پالیسی ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے میں تنقید کروں؟ ضرورت ہوگی تو میں براہ راست ان سے پوچھ لوں گا، ورنہ خاموشی اختیار کروں گا۔ میرا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت موجود ہے، میری اپنی ترتیب ہے۔ میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت موجود ہے، میری اپنی ترتیب ہے۔ میری خانقاہ حنفیہ کے نام سے دنیا بھر میں نظم ہے، میری اپنی ترتیب ہے۔ آن لائن کورسز کے لیے میرا ای مرکز موجود ہے، میری اپنی ترتیب ہے۔ جب میری اپنی ترتیب موجود ہے، اہل حق کی ہر جماعت کی اپنی ترتیب ہے، اپنا دستور ہے، اپنا منشور ہے، اپنا نظم ہے، ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم ان کے نظم میں دخل دیں؟ اپنا کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں مخلص ہوں تو باقی مخلص ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو انہیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپس کی تنقید سے بہت زیادہ احتیاط فرمائیں، قدر کریں، احترام کریں، عزت دیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میری کام کے طریقے کے حوالے سے پانچویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ جس عالم نے بھی جس میدان میں کام کرنا ہے، وہ کام شروع کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص سے جو صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، آپ کا ہم مزاج ہو اور ان سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو، اصلاحی تعلق قائم کریں۔ کچھ وقت ان کی خانقاہ میں گزاریں، کچھ وقت مسلسل اپنے شیخ کے ساتھ گزاریں، تاکہ فنائیت ہو، تاکہ اخلاص ہو، تاکہ مزاج میں اعتدال ہو، تاکہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ اور اگر کوئی پہلے تعلق قائم نہیں کر سکا، تعلق قائم کریں۔ آپ یقین فرمائیں، میں اس میدان میں بعد میں آیا ہوں، میں نے خانقاہ میں 40 دن پہلے لگائے ہیں، پورا وقت گزارا ہے اور مشائخ کی خدمت میں رہا ہوں۔ اب وہ میری زندگی بہت سارے علماء کے علم میں نہیں ہے، وہ چونکہ ایک زندگی علم میں ہوتی ہے، باقی زندگی نہیں ہوتی، تو انسان کسی بھی زندگی کسی شخص کے بارے میں بھی تو اس کی زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کروں گا کہ میری پانچویں گزارش یہ ہے کہ اصلاحی تعلق قائم کریں، اور جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں تو پھر دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر ایک، اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیں اور اپنے شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کریں۔ اگر سالک احوال کی اطلاع کرتا رہے اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کرتا رہے تو اللہ سے قوی امید ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ پٹری پہ چڑھ جاتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے، اس کو کام میں اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے لگا دیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میں نے آج کی مجلس میں جو آپ کی خدمت میں گزارشات کی ہیں، نمبر ایک، دین، مسلک، مذہب اور منہج میں فرق کیا ہے۔ نمبر دو، دیوبندیت کے اتفاق اور اختلاف، دیوبندیت سے اختلاف کا مطلب کیا ہے۔ نمبر تین، دین اسلام کے بنیادی اجزاء، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات ہیں۔ نمبر چار، دین اسلام میں بنیادی اور اساسی حیثیت عقائد کی ہے۔ نمبر پانچ، اگر کام کرنا ہے تو کام کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے 5 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے عقائد کو دلائل سے سیکھیں۔ نمبر دو، اخلاص، اعتدال، دلائل، تسلسل کے ساتھ کام کو جاری رکھیں۔ نمبر تین، اہل حق علماء کی کمزوری اگر سامنے آئے اس کو چھاپے نہیں، چھپائیں۔ نمبر تین، اپنی رائے دینے کی بجائے اپنے اکابر کی رائے کو عام کریں، اس کا خیال فرمائیں۔ اور جتنی اہل حق کی جماعتیں ہیں ان تمام کا ہم احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قدر کریں، ان کے خلاف فضا نہ بنائیں۔ اور آخری بات میں نے عرض کر دی ہے کہ شیخ سے جو صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، ہم مزاج ہو اور ان کا آپ سے رابطہ ان سے ہو سکتا ہو، ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.